نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بعض اوقات جسم پر نشان پڑ جاتے. تو مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فاطمہ، نبی پاک کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئے ہیں، اب وہاں جا کر ان کے پاس کوئی غلام ساتھ لے آئے تاکہ گھر کے کوئی کام کر لے، کوئی کنیز آ جائے. تو آپ گئی تو کہتی ہے نبی پاک کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، تو میں نے بات نہیں کی، میں گھر آ گئی. نبی پاک علیہ السلام شام خود تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہتی میں نے عرض کی حضور گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم مل جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام وہ خاتون جنت جن کو فرمایا کرتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں پھر نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا کوئی خادم دیا. پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اللہ تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے، آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے، روزے میں تھک جاتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی تھکن جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی، طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب ماسیاں گھر میں ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، تو بندہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے میری بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے، اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، گھرستی ہی نہیں آتی، اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرنے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے. تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے، آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں، اور یہاں ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے. اب عید کے دن قریب آ رہے ہیں، تو جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں عید کے دنوں میں یہ بھی چاہیے، یہ والے کپڑے بھی چاہیے، تو یہ بھی چیزیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا کھانا مشکل سے پورا ہو رہا ہے، مگر گھر کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ میری وہ بہنیں مجھے اگر سن رہی ہیں، گھر کے افراد سن رہے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے، مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں یا آپ کے اپنے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے، کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دے. تھوڑا سا وقت اگر مشکل ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائے گا. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں
کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا۔ کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی، جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں۔ پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے۔ عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوع بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان 2 چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے۔ 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنیں۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیسے اسلام قبول ہوا ان کا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔
جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی. نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے. میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا. مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا. زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا. بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں. اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے. جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا. تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے. سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے. یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ. اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا. جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو قرآن ایسا خزانہ ہے. سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن. واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل. اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن. واہ کیا بات پیارے قرآن کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی. وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ. وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا. ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ ہلا دیتی ہے سورت اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں یہ سورت ہے. آپ نے تلاوت شروع کر دی اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا. جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی آگ تاری ہو گئی، رونے لگا. حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ والے تھے. کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ
بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔